الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز بھائیو دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تمام حضرات کو دل کی گہرائیوں سے میں اپنے چینل الضحیٰ ٹی وی پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس قرآن مجید کے سیکھنے سکھانے کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما کر ہدایت کا ذریعہ بنائے اور ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ بنائے۔ میرے عزیزو، یہ بہت اونچا عمل ہے کہ اللہ پاک ہمیں کلام مقدس کا ترجمہ سیکھنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ جو کوئی قرآن مجید کے پیچھے چلے گا، ظاہر بات ہے ہم قرآن مجید پر عمل کے واسطے ہی اس سلسلے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں ترجمہ سمجھ آ جائے اور قرآن مجید کا مطلب اور مفہوم سمجھ آ جائے تاکہ ہم اعمال میں آگے بڑھ سکیں اور قرآن مجید پر عمل کر سکیں۔ تو حدیث پاک کے مطابق جو کوئی قرآن مجید کے پیچھے چلے گا، یعنی اس پر عمل کی کوشش میں لگا رہے گا، قیامت کے دن قرآن مجید سیدھا اسے جنت میں لے جائے گا۔ اور جو کوئی قرآن مجید کو اپنے پیچھے ڈالے گا، یعنی چھوڑ دے گا، تو حدیث پاک کے مطابق قیامت میں قرآن مجید اس کی گدھی سے پکڑ کے اسے جہنم میں پھینکے گا۔ تو اس لیے قرآن مجید کو سمجھنا اور اس کے لیے محنت اور کوشش کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں۔ اللہ پاک آپ کی سعی کو، آپ کی کوشش کو اللہ قبول فرمائے اور ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ معزز دوستو، ہم نے الحمدللہ گزشتہ لیکچر میں ظرف کے متعلق پڑھا تھا کہ اس میں ظرف کیا ہوتا ہے۔ اس میں ظرف اس اسم کو کہا جاتا ہے جو کسی جگہ کے معنی میں ہو یا کسی زمانے کے معنی میں ہو۔ آپ کو اس کی مکمل ڈیٹیل اور مکمل تفصیل آپ کو میں نے بتلا دی تھی۔ اس لیکچر کو دوبارہ آپ سمجھیے، اسے سنیے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ لیکچر سمجھنا بھی آسان ہوگا۔ تو جو نئے آنے والے ساتھی ہیں ان سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیں، اسے سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جایا کرے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ جو لیکچر آگے والے لیکچر ہیں ان کو سمجھنا پچھلے لیکچر پر موقوف ہوتا ہے۔ تو آپ سے انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ایک ایک لیکچر کر کے نمبر 1 سے شروع کریں اور یہاں تک آپ اس کو سیکھیں، تو انشاءاللہ یہ جو آج کا لیکچر ہے پھر وہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا، ورنہ آپ کے اوپر سے گزرے گا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نے گزشتہ لیکچر میں اس میں ظرف کے متعلق پڑھا تھا۔ آج کے لیکچر میں ہم اس میں آلہ کے متعلق پڑھیں گے کہ اس میں آلہ کسے کہتے ہیں۔ آلہ کہتے ہیں کام کی چیز کو۔ مثال کے طور پہ یہ اینک ہے، یہ بھی ایک آلہ ہے، دیکھنے کا آلہ ہے، اس سے اچھا نظر آتا ہے۔ اگر جس کی نظر کمزور ہو اسے ٹھیک نظر آتا ہے، تو یہ دیکھنے کا آلہ ہوا۔ مائک ہے تو مائک بولنے کا آلہ ہے، اس سے آواز پہنچتی ہے۔ لائٹ ہے تو لائٹ روشنی کا آلہ ہے۔
تو یہ سارے آلات ہیں. اسپیکر ہے تو یہ بولنے کا آلہ ہے. یہ سارے آلات ہیں کام کرنے کے. تو اسم آلہ یعنی وہ اسم جس کے اندر کسی کام کرنے کی چیز کا معنی پایا جائے اسے اسم آلہ کہتے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں مشرب، اس کا معنی ہے پینے کا آلہ، یعنی جس چیز کے ساتھ پیا جاتا ہے تو اسے مشرب کہا جائے گا، اور وہ آلہ ہوگی، وہ کام کرنے کی چیز ہوگی. مثال کے طور پہ گلاس ہے تو گلاس کو بھی آپ مشرب کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی پینے کا آلہ ہے. میں کہتا ہوں مطعم، کھانے کا آلہ، آپ چمچ کو بھی مطعم کہہ سکتے ہیں. گو اس کے دوسرے نام عربی زبان میں پہلے سے موجود ہیں، صرف یہ میں سمجھانے کے لیے آپ کو میں یہ بات بتا رہا ہوں. تو جس میں کسی چیز کے آلہ کے معنی پائے جاتے ہوں اسے اسم آلہ کہتے ہیں. اب اسم آلہ کا وزن بالکل اسم ظرف کی طرح ہے، تھوڑا زبر زیر کا فرق ہے. اسم ظرف کے جو میں نے آپ کو وزن بتائے تھے وہ مفعل اور مفعیل، دو وزن آپ کو بتائے تھے. آگے اسی سے تثنیہ اور جمع بنانی تھی، یہ آپ نے مکمل الحمدللہ پڑھ لیا. لیکن آج میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ اسم آلہ کے اوزان ہیں. وہ وزن یوں ہیں مفعل اور مفعلتن، مؤنث میں مفعلتن آئے گا. تو ایک وزن ہے مفعل، مذکر کے لیے مفعل اور مؤنث کے لیے مفعلتن. اب اس کی مثالیں آپ دیکھیں. ضرب ہے، ضرب سے اسم ظرف بنے گا مضربن. اسم ظرف کیا بنے گا؟ مضربن، مارنے کی جگہ. اور اسم آلہ بنے گا مضربن، مارنے کا آلہ. اسی طرح طعام یطعم، اس کا معنی ہے کھانا. تو اس کا اسم ظرف بنے گا مطعم اور اسم آلہ بنے گا مطعم. مطعم کھانے کی جگہ. مطعم جو ہم اردو میں بھی بعض دفعہ یہ لفظ استعمال کر لیتے ہیں عربی کا، مطعم کھانے کی جگہ. جو کھانے کا کمرہ ہوتا ہے جو اس کو مطعم کہا جاتا ہے، جہاں سب لوگ مل کر بیٹھ کے کھاتے ہیں وہ مطعم ہوتا ہے. تو عربی زبان میں اس میں ظرف کا آئے گا مفعول کے وزن پہ مطعم، اور اس میں آلہ بنے گا کھانے کا جو آلہ ہے، کھانے کی جو چیز ہے وہ ہوگی مطعم، مفعول کے وزن پر. اسی طرح جلس یجلس، اس کا معنی ہے بیٹھنا. تو اس سے اس میں ظرف بنے گا مجلس، مفعول کے وزن پر، اور اس میں آلہ بنے گی مفعل مجلس، بیٹھنے کا آلہ. مجلس بیٹھنے کا آلہ. تو جتنے بھی الفاظ ہیں ان سے اس میں ظرف اور اس میں آلہ بالکل اسی طریقے سے ہم بنائیں گے. تو مجھے امید ہے آپ کو آج کا سبق آسانی کے ساتھ سمجھ آ گیا ہوگا. میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کی آسانی کے لیے دہرا لیتا ہوں. ہم نے گزشتہ سبق میں اس میں ظرف پڑھا تھا، اور آج کے سبق میں ہم اس میں آلہ پڑھ رہے ہیں. اس میں ظرف کے آپ کو میں نے وزن بتائے تھے مفعل اور مفعیل، اور اس میں آلہ کا جو وزن ہے مفعل ہے. آگے تا اگر لگائیں گے تو مؤنث بن جائے گا مفعلتن. اور اس کی پھر میں نے آپ کو مثالیں چند دی، جیسے ضرب یضرب سے
اس میں اگر ظرف بنائیں گے تو مضرب ہو جائے گا، اور اگر اس میں آلہ بنائیں گے تو مضرب ہو جائے گا۔ تو تمام جتنے بھی صیغے ہوں گے، جتنے بھی الفاظ ہوں گے، ان سے یہی طریقہ ہے اس میں ظرف بنانے کا اور اس میں آلہ بنانے کا۔ تو اسے آپ خوب سمجھیے، جو آپ کو سمجھ نہ آئے وہ آپ ضرور کومنٹس میں آپ پوچھ لیا کریں، انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو دے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے اس سبق کو آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔